قرآن کو اور پاک کلام کو زوردار خداوند یسوع مسیح کے عظیم قابل قدوس اور پاک پویتر انتہائی کامل اور پاک نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کو جلاتا ہوں جس نے مجھے اور آپ کو زندوں کی زمین پر رکھا اور اس قابل کیا کہ ہم اس کی بڑائی بیان کریں، اس کی تعظیم کریں۔ کی بخش کلام کھولیں، مقدس دانیل کی کتاب اور اس کا 6واں باب اور اس کی میں 7ویں آیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشاورت کی ہے کہ ایک خسرانہ آئین مقرر کریں اور ایک ابتدائی فرمان جاری کریں تاکہ اے بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی مانگ میں ڈال دیا جائے۔ خدا کے کلام پر خداوند کی برکت ہو۔ یہ جو حوالہ پڑھا گیا اس میں مملکت کے تمام وزیر، وزراء، حکماء، ناظم، مشیر، سردار سب مل کر ایک مشورہ کرتے ہیں کہ 30 دن تک کوئی بھی کسی بھی معبود کے سامنے درخواست نہ کرے، صرف کس سے کرنی درخواست؟ بادشاہ کے حضور۔ معبود بھی کہا گیا ہے اور تیرے سوا کسی بھی معبود خدا کے آگے کوئی اپنا سر نہ جھکا، مطلب کہ دعا بین کر دی گئی ہے۔ دعا پر کیا لگا دی گئی ہے؟ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور یہ بندہ، یہ پروفٹ خود ایک وزیر ہے، ایک صوبے کی کارپردازی کا کہ فرائض اس کو دیے گئے ہیں۔ یہ بھی اس مملکت کا حصہ ہے جس میں یہ آئین بنا ہے کہ دعا پر پابندی ہے۔ کلام میں لکھا ہے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو۔ یہ مملکت ہی دعا پر پابندی لگا رہی ہے، لیکن یہ مرد خدا اور مرد دعا کیا کرتا ہے؟ کلام میں بیان ہے کہ یہ 3 مرتبہ اپنے خداوند کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ کتنے وقت؟ 3 مرتبہ یہ خداوند کے حضور صبح، شام اور دوپہر خداوند کے حضور اپنا سر جھکاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں کسی اور خدا کے آگے اپنا سر نہیں جھکا سکتا۔ تیری بیعت میں لکھا ہے انہوں نے ایک شکایت کی، بلکہ نامی آیت کا کچھ حصہ پڑھتا ہوں۔ جب دانیل کو معلوم ہوا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اپنی کوٹھی کا دریچہ جو یروشلم کی طرف کھلا تھا وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ تب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانیل اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کر رہا۔
اس کی دعا کا کیا انداز تھا؟ کتنے ہیں جو گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ہیلدی کام ہے، مشکل ہے یہ گھٹنے ٹیکنا. 5 منٹ گھٹنے ٹیکیں پتہ چل جاتا ہے. کمزور بندہ نہیں کر سکتا یہ پریکٹس. اور پھر اگر وہ گھنٹے کی 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی دعا ہو، لیکن وہ شخص گھٹنے ٹیک کر خداوند کی حضوری میں التجا کرتا. کوٹری کے اندر وہ دعا کر رہا ہے، باہر کے حالات کیا ہے؟ دعا بین ہے. کہیں کوئی منتر میں، کہیں کوئی ہیکل میں، کہیں بھی کسی بھی عبادت گاہ میں جا کر کوئی دعا نہیں کر سکتا. کرے گا تو پھر شیروں کی مانگ میں پھنس لیا جائے گا. یہ ہے دانیل کی خداوند سے وفاداری. کن حالاتوں میں؟ کن حالاتوں میں؟ مشکل ترین حالاتوں میں، جب دعا پر پابندی. آج تک اس ملک میں دعا پر پابندی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. لیکن نہ ہونے کے باوجود ہم پھر اس لیول کی دعا ہے. لیکن ہم پہ کسی نے پابندی لگائی ہے. لیول کہتے ہیں تم نے دعا نہیں کرنی. دعا ایک زور ہے، دعا ایک پاور ہے، دعا ایک آکسیجن ہے. اور دعا میرے خیال میں خدا کی اور انسان کی انٹیمیسی کا ذریعہ ہے. اس کی دعا صدرک میں سے ابدنجو کی دعا، پلوس اور سیلاس کی دعا، اور پھر حنا کی دعا، اور پھر مریم کی دعا. ان دعاؤں نے بہت بڑی تبدیلی جو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، بڑی تاریخ رقم کی ان دعاؤں نے. دعا میں مضبوط ہونا، ایمان میں مضبوط ہونا. کس کی طرح؟ دانیل کی طرح. تو پھر کیا ملتا ہے؟ جب دانیل کی طرح وفادار ہوتے ہیں تو پھر معجزات واقع توصیل ہوتے ہیں. وفاداری ایکچولی ایک قیمت ہے. وفاداری کیا ہے کہ قیمت ہے. جب آپ قیمت چکاتے ہیں تو بدلے میں کچھ ریوارڈ ملتا ہے. آج لوگ وفاداری کے بغیر خداوند سے کچھ پانا چاہ رہے ہیں. ریوارڈ ود آؤٹ پرائز، ریوارڈ ود آؤٹ ایفرٹ. کوشش کے بغیر انعام پانا چاہ رہے ہیں. دانیل کو ایک انعام ملا ہے، شیروں کی مانگ میں سے وہ بچا ہے. پیچھے اس کی ہسٹری ہے کہ یہ 3 وقت گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا ہے. فرمان کس کا جاری تھا؟ کنگ کا، بادشاہ کا. کسی چھوٹے شخص کا ایک فرمان نہیں تھا. لیکن اس فرمان میں بھی خداوند نے اس کے لیے کیا پیدا کر دی؟ فیور پیدا کر دی. Pay the price. قیمت ادا کریں. اگر آپ ریوارڈ، میریکل چاہتے ہیں، فیور چاہتے ہیں، ڈیسٹنی ہیلپر چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے کھڑا ہو جائے، تو پھر اس کی قیمت ادا کریں. Pay the price. اگر آپ نے pay the price نہ کیا، پھر بھی آپ سے قیمت لے لی جائے. یہ تھوڑا سا دھیان ایک اور طرف کرتے ہیں. دانیل نے پریئر قیمت میں دی. معجزہ پانے کے لیے کیا دی اس نے؟ اپنی وفاداری اور اپنی پریئر. اس کی پریئر جو ہے وہ بہت پرفیکٹ تھی.
اس کی پریئر میں دم تھا, اس کی پریئر میں آنسو تھے, اس کی پریئر میں حلیمی تھی, اس کی پریئر میں جان تھی کہ ایک دن 21 ڈیز کی پریئر کے اوپر کسی نے اپنے پنجے گاڑ لیے اور کہا کہ یہ دعا اگر چلی گئی نا خدا کے حضور تو یہ شخص اور بلیس ہو جائے گا. کبھی آپ کی دعا کسی نے روکی ہے؟ ڈینیل کی دعا روکی فارس کے موکل نے, لیکن کہاں سے آئی فیور؟ کہاں سے آئی؟ مائیکل اینجل فیور لے کر آتا ہے, پوری پاور کے ساتھ آتا ہے, اس ایرانی موکل کے ساتھ لڑتا ہے, لڑ کر اس خدا کے بندے کی دعا کو خدا کے حضور میں جانے دیتا ہے. دعا میں کوئی دم ہوگا کہ آسمان سے فیور آئی؟ جس شخص کی دعا میں دم ہے حالات مشکل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. رخ برا ہوگا, رخ بدل جائے گا. حالات سخت ہوں گے, حالات بدل جائیں گے. دیکھیں نیچے زمین پر بادشاہ بین کر رہا ہے دعا کو, لیکن آسمان سے بڑی فیور اس کے لیے آ جاتی ہے. پے دا پرائس. جتنی آپ سخت ایفرٹ کریں گے سمجھے وہ زیادہ پرائس ہے. کسی چیز کو پانے کے لیے آپ کو جتنی بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی سمجھے کہ یہ بڑی پرائس آپ دے رہے ہیں. کچھ چیز آپ کو سستی میں ملتی ہے تو کیا وہ چیز عام ہے جس کو جو آپ کو سستے میں مل رہی ہے؟ سستی چیز سستی ہی ہوتی ہے, عام ہی ہوگی نا. اگر مہنگی چیز آپ کو سستے میں دے دی جائے تو پھر کیا مطلب ہے اس کا کہ کوئی مسئلہ زمین پر دنیاوی چیزوں میں جب آپ کو کوئی چیز سستی ملتی ہے, فری مل جاتی ہے, آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ جی, لوگوں کو تو اس کے لیے بڑی جانیں مارنی پڑتی ہے, یہ مجھے سستے میں مل رہی ہے. مت خیال کریں کہ وہ سستے میں ہے, اس کے لیے آپ کو جو پے کرنی پڑے گی پرائس وہ ہو سکتا ہے کہ پورا خاندانی پے میں آپ کو دینا پڑ جائے, آپ کا پورا گاڑی قیمت میں چلا جائے, آپ کی عزت ساری کی ساری عزت اس کے بدلے میں آپ کو دینی پڑ جائے. کوئی چیز ورتھ لیس نہیں ہے. جتنی کوئی سستی چیز آپ کو مل رہی ہے سمجھے کہ اس کی پرائس آپ کو بہت بڑی دینی پڑے گی. میری بات کس طرح گئی؟ کچھ لوگ گناہ کرنے کے لیے بڑی ایفرٹ کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو ان کی دہلیز پر مل جاتے ہیں, بہت لوگ کی پجے پھر دل ملا میرے کو دے. اب کیا ہے, تجھے اس کی پرائس بہت بڑی ادا کرنی پڑے گی. دکھنے میں یہ آپ کو پرائس لیس لگا ہے. اچھے کام کے لیے ایفرٹ کریں گے. ایک بیٹی یا ایک بیٹا وہ 2 سال ہی روزے رکھ رہا ہے, دعائیں 5-6 گھنٹے دعائیں, گھر والوں کے تانے, چرچ کے تانے, مشکلات, برے الفاظ, 2 سال آنسوؤں کے ساتھ اس بیٹی نے یا بیٹے نے اس کو برداشت کیا ہے. ہو سکتا ہے 30 سال اس کے ریوارڈ کا سال ہو. کوئی ایسی بلیسنگ اس کے وسیلہ سے اس خاندان میں آ جائے کہ ایک شخص مشکل ایفرٹ کر جائے اور ساری زندگی سارا خاندان کھاتا رہے. اس نے کیا کی؟ 2 سال پرائس پے کی اور ساری زندگی کے لیے اپنی لائف کو کیا کر دیا؟ آسان کر دیا. ہم پرائس پے نہیں کرنا چاہتے لیکن لینا بہت کچھ چاہتے ہیں. پالوس کو کیا ملا؟ جب وہ ساؤل تھا تو نام ملا فیملی علاقے میں کہ یہ شخص مسیحیوں کو مارتا ہے. جب اس نے یسوع کو قبول کر لیا, اس کی آنکھوں سے چھلکے اترے,
اس نے یسوع کے ساتھ انکاؤنٹر کیا. پہلی تو اس کو چین آئی. شمعون کالا جادو کرتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ یہ مجھے بھی علم مل جائے. شمعون کالا جادو نے ایک بار یسوع کا نام لے کر, بھائی یسوع نام لے کر بدروہیں نکالنی چاہیے. بدروہ نے کہا ہم یسوع کو بھی جانتے ہیں, ہم پالوس کو بھی جانتے ہیں, لیکن تو کون ہے؟ فوراً اس کے اوپر جپٹی. پالوس کو کیا ریوارڈ ملا مشکل حالاتوں میں خدا کے ساتھ وفادار رہنے کا؟ رسول اعظم بن گیا. پڑھتے ہیں نا, تو رسول اعظم بن گیا. وہ کہتا ہے میں ادھورے دنوں کی پیدائش, لیکن وہ تیسرے آسمان تک پہنچ جاتا ہے. ریوارڈ لینے کے لیے آپ نے آپ کو مشکل میں ڈالیں. یہ جو کتاب ہے نا ایوب کی, یہ پیدائش کی کتاب لکھنے سے بھی پرانی ہے. بہت پرانی کتاب کوئی ہے نا بائبل کے اندر, تو ایوب کی کتاب ہے, ایوب نبی کی کتاب. اتنا زبردست ریوارڈ اس کو ملا. بائبل کی کتابوں کے اندر کتاب رکھ دی گئی ہے. کیوں؟ اس نے کیا کی؟ سختیوں میں بھی خداوند کا انکار. بسنت کے دنوں میں کئی لوگوں کی دعائیں روٹین ہو گئی. ہم اپنی فیملی کے فنکشنز میں اپنی دعا بھول جاتے ہیں. جن کی کمیٹڈ لائف ہو وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. ریوارڈ ان کے لیے, ریوارڈ ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اس چرچ میں کوئی بیٹی یا بیٹا اگر ایفرٹ کر رہا ہے, میرا ایمان ہے کہ اس کا ریوارڈ کوئی اور چرا کر نہیں لے جائے گا, اس کی ریوارڈ اس کو ملے گا. ہم جو گزارے والی دعائیں کرتے ہیں, ہم کو گزارا ہی ملے گا. کون چاہتا ہے اس کی زندگی میں کوئی بڑا میریکل ہو؟ آج دانیل کی طرح اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں. مشکل میں ڈالیں اپنے آپ کو. ریوارڈ آپ کو ملے گا. چوائس رکھیں اپنے پاس. پوچھیں خدا کو, خدا میں کیسے روزہ رکھوں, میں کیسے دعا کروں. دانیل کی طرح خدا کے ساتھ جڑے رہے. الہوں کی روح کے اندر تھی, خوابوں کی تعبیریں بتاتا تھا, بادشاہ کی قربت میں رہتا تھا. بادشاہ کی قربت میں رہنے والا شخص لالچی ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی سٹیٹس, مجھے کوئی پوزیشن مل جائے, لیکن اس کے اندر ایک ہی تھا, خدا کی قربت میں رہنا. یہ ساری دنیا شیر ہے, ساری دنیا اور یہ ساری دنیا آپ کو نوچنا چاہتی ہے, کھانا چاہتی ہے. اگر آپ خداوند میں ہیں تو ان کے منہ بند ہو جائیں گے, جھک جائیں گے. بعض کا دیکھا کوئی شخص دعا گو ہے, امیر شخص بھی اس کے آگے جھک رہا ہوتا ہے, پولیٹیشین بھی اس کے آگے جھک کر دعا کروا. آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ جو اس وقت امریکہ کا صدر ہے, کئی بار اس نے کئی خادموں کے آگے بھی اپنا سر جھکایا کہ میرے لیے دعا کریں, میں فتح مند ہو جاؤں. خادم نے ایک دن بولا کہ پولیٹیشین آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے گے, اور اس کی پروفیسی سے پہلے ہی ایک پولیٹیشین نے میرے آگے سر کے لیے دعا کے لیے سر جھکایا. تو میں نے کہا ہاں خداوند نے یہ کر دیا. وہ ایک بڑا پولیٹیشین تھا, وہ کہہ رہا تھا دعا کریں میرے لیے. اور دنیا میں ایک بہت بڑا شیر بھی ہے جس کو پطرس نے کہا کہ یہ شیر ببر کی طرح داڑتا پھاڑتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. کچھ اس کے قریب ڈھے قریب جاتے ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ جون سا پاٹ ہمارا چاہے وہ آسانی کے ساتھ کھا سکے. کچھ لوگ اس کے قریب ہیں
کچھ اس سے دور ہیں، کچھ سے بہت دور ہیں، لیکن ان جب لگا کر ان کے پاس آتا ہے، ان کو کھانا چاہتا ہے، کچھ پھر آگے پنجوں میں پنجے ڈالتے ہیں اس کے ساتھ، اور پوری زور آزمائی کر کے اس کا جبڑا بھی باز کر پھاڑ دیتے ہیں۔ وہ ہیں جو دعاؤں میں رہتے ہیں، وہ ہیں جو کلام کو پڑھتے ہیں، جن کے پاس روح کی تلوار ہے۔ ڈریم میں آتا ہے کہ رات کو کسی بدرو نے میرے اوپر اٹیک کیا ہے، میرے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور وہ میں نے ماری اور وہ ٹکڑے ہو گیا۔ اس خواب نے یہ بتایا کہ تیری روحانی سٹیٹس کیا ہے۔ خدا پیپر لکھ کے نہیں بھیجے گا کہ تیرا کی سٹیٹس ہے، پیپر ایک بار اس نے لکھ دیا ہوا ہے، اب ڈریم میں بتائے گا تیرا روحانی سٹیٹس کیا ہے۔ میں خواب سچی خواب کتا میرے پیچھے لگ گیا، سب میرے پیچھے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شاید تیرے پیچھے چڑھی ہوئی ہے اور تو پکڑائی نہیں دے رہا، تیری دعا کو کوئی اثر ہے۔ اگر تو پکڑا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ تو ویک ہو گیا ہے، اب تیرا روحانی گراف ڈاؤن ہو۔ اپنے آپ کو کچھ بنا کر پیش کریں، کچھ بنا کر پیش کریں، کچھ نہ بن پائے تو پھر کیا کہتا ہے کلام؟ میں پھینک دوں گا تجھے۔ کچھ بنے یا ایک اچھا برتن بن کر خدا ان کے سامنے پیش ہو، یا پھر ٹوٹلی برا برتن بن کر تاکہ اپنی نفرت انگیز ہو جائیں، خدا کو آپ سے کوئی امید نہ ہو۔ ساری دنیا جب بادشاہ کے آگے جھک رہی تھی تو یہ بندہ کہہ رہا تھا نہ میں نہیں جھکوں گا۔ بادشاہ بھی پریشان ہو گیا، محبت کرتا تھا، کہتا ہے سورج ڈوبنے تک اس نے کوشش کی کہ میں اپنا فرمان چینج کر لوں، لیکن وزراء نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کرے کوئی ایسا چیلنج آپ کو مل جائے، آپ کسی چیلنج میں پڑ جائیں جہاں آپ کو آپ کے خدا کی وفاداری کا ثبوت ملے۔ آپ کہیں دنیا کے حالات جیسے مرضی ہوں، میں تو اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہوں۔ کچھ بن کے اپنے گھرانے کو کچھ بنا کر پیش کریں، پریزنٹ کریں کہ خدا یہ میرا گھرانہ ہے، اپنے آپ کو پریزنٹ کریں خدا یہ میں ہوں۔ جو درخت پھل لاتا ہے کاٹا اور چھانٹا جاتا ہے، جو درخت پھل نہیں لاتا وہ کٹ کر دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے اور وہ آگ میں جھونک دیا جاتا ہے اور لوگوں کی پاؤں کے نیچے وہ رونت دیا جاتا ہے۔ اسٹرانگ ان فیتھ لائک ڈینیل، ڈینیل کی طرح ایمان میں بہت مضبوط ہو جائے۔ اپنے آپ کو چھوٹا، اپنے آپ کو حقیر، اپنے آپ کو کمزور مت محسوس کریں۔ ہم خدا ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ God bless you۔ تیری ان باتوں کے لیے جو تو نے آج کلام کے وسیلے سے ہمارے ساتھ بولی، ہم خدا اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن یہ تیری شفقت و تیرا فضل ہے۔ ہمارے کام اور ہماری خدا سوچیں اس قابل نہیں ہے، لیکن جب تیرا فضل ہمارے اوپر ہو جاتا ہے تو خدا ہم امید ہو جاتے ہیں، ہم پریشیس ہو جاتے ہیں۔ اے یسوع، مجھے اتنی درخواستیں آئی ہیں بھائی ساگر کو، بھائی غفور کو، بہن روبینہ کی فیملی کو خدا تیرے لہو میں چھپاتا ہوں۔ اگر کوئی یہاں پہ بیٹی اور بیٹا بیمار ہیں تو اس کے لیے شفا کا اعلان کرتا ہوں۔ آسمان سے بڑی فیور اترے، تیرا جلال ہے خدا۔ دور خدا طریقی کا بڑھ رہا ہے، بدکاری آسمان تک پہنچ چکی ہے، زور ہے ابلیس کا، لیکن مجھے اور میری کلیسیا کو فضل بخشنا، ہم تیرے ساتھ وفادار رہیں۔ کوئی ابلیس کا ٹیگ خدا ہمیں روحانی طور پر گرانا پائے، ہم پاورفل رہیں، ہماری نظریں خداوند تجھ پر لگی رہیں، ہمارا دھیان، ہماری سوچیں تجھ پر لگی رہیں۔ کیا خداوند اگر کوئی ایسا شخص یہاں پر بیٹھا ہے جس کی سوچوں پر کسی انسان نے قبضہ کیا ہوا ہے، کسی جاب نے، پیسے نے قبضہ کیا ہے، اس کے سٹیٹس نے قبضہ کیا ہے، تو آج وہ قبضہ اس کی سوچ خیال سے اٹھ جائے یسوع کے نام۔
میری اور میری کلیسیا کی سوچوں پر صرف روح القدس تیرا قبضہ ہو. ہم اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں. ہمارے اعضاء تیرے تابع ہوں. ہمارا دل تیرے تابع ہو. آج میں ساری کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں بلڈ آف جیزس سے واش کرتا ہوں. یسوع کے بلڈ کی 7th لیئر میں کور کرتا ہوں. جو نذرانہ تیری حضوری میں دیا گیا ہے اے خدا چرچ کلام اور مسیح تیری بادشاہت کے لیے خرچ ہو.